میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے. خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے, لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے. اور اسی طرح دعوت ہے, مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں. پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت, کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے. گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے. لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں, فیہ ولدت, اس دن میری ولادت ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت, اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے. آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے. پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں, عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے. لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں. تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی, تو قریش کو, صنادید قریش کو, بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, آپ سچے ہو. ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے ہیں, تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے. تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ, کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے, آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں, ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی. لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہ بہت خوش ہو گیا, اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں, اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا. تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی, اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا, غلاموں کو آزادی ملنے لگی, غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. تو سویبہ کو کہا جا تو آزاد ہے. خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے, لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا. انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں ہوں, ڈاڈی تکلیف ہے, حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی. لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے, جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے, اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے. شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ, جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں, وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے, تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا
اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے۔ مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی کتب حدیث میں۔ محفل بپا تھی تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کا اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے۔